رات کا آخری پہر تھا، گپ اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے موجود درخت ہوا کے ساتھ عجیب سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے، اور اسی رات میں فراز، جو کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، ایک شادی سے واپس گھر جا رہا تھا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں اس نے ایک سنسان اور ویران راستے کی طرف موٹر سائیکل موڑ لی۔ یہ راستہ ایک پرانے اور چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کچھ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ رات کو وہاں سے گزرتے وقت ایک لمبا اور خوفناک سایہ لوگوں کا پیچھا کرتا ہے۔ فراز نے سوچا کہ لوگ فضول کہانیاں بناتے ہیں، بھوت پریت کہاں ہوتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ رات کے وقت یہ جگہ ویسے ہی بہت خوفناک اور ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، اور سڑک کے دونوں طرف صرف لمبی لمبی فصلیں تھیں، اور دور دور تک روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا میں عجیب سی سردی کا احساس اور دور سے آتی جانوروں کی آوازوں نے ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھا، اچانک اسے سامنے سڑک پر ایک بہت بڑا سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ایک انسانی جسم جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کا سر غائب تھا۔ سایہ بالکل بے حرکت کھڑا تھا۔ فراز نے گھبرا کر بائک روک دی۔ یہ کیا ہے؟ فراز نے کانپتے ہوئے خود سے بولا۔ یہاں سے واپس بھاگ جاتا ہوں، اس نے سوچا، لیکن جیسے ہی اس نے بائک کو موڑنے کی کوشش کی، سایہ حرکت کرنے لگا۔ اس کے جسم سے گہری اور گونجتی ہوئی آواز نکلی، میرا سر واپس لاؤ ورنہ آج تم نہیں بچو گے۔ سایہ اس کے پیچھے تیزی سے بڑھنے لگا۔ فراز اپنی جان بچانے کے لیے پیدل ہی بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایک پرانی سی ٹوٹی پھوٹی حویلی نظر آئی۔ وہ جان بچانے کے لیے اندر چلا گیا کہ شاید اسے کچھ مدد مل جائے۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ حویلی کے اندر ماحول میں عجیب بدبو اور سردی تھی۔ دیواروں پر خون کے دھبے اور فرش پر عجیب سی نشان تھے۔ چاروں طرف سرگوشیاں گونج رہی تھی، سر لاؤ، سر لاؤ۔ فراز ایک کمرے کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے دھواں سا چھانے لگا۔ جب دھواں کم ہوا تو اندر ایک بھیانک منظر تھا۔ ایک آدمی کی لاش فرش پر پڑی تھی، اور اس کے پاس ایک دھندلا سایہ کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ فراز نے خوف سے پوچھا۔ پھر دھندلی تصویر صاف ہونے لگی، اور سائے کی آواز گونجی، برسوں پہلے اسی جگہ پر میرا بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا، اور میرا سر کاٹ دیا گیا۔ تب سے میں یہاں بھٹک رہا ہوں، اور میری روح اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میرا سر واپس نہ لایا جائے۔ سائے نے فراز کو چیلنج دیا، یہ حویلی ایک دائرے میں قید ہے، تمہیں میرے سر کو ڈھونڈنا ہوگا جو حویلی کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ اگر تم ناکام ہوئے تو تمہاری روح بھی یہاں قید ہو جائے گی۔ فراز نے ہمت کر کے سر کی تلاش شروع کی۔ فراز جیسے ہی پہلے کمرے میں داخل ہوا، پورا کمرہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے پہاڑ پر کھڑا ہے، جہاں ہر لمحے نیچے کھائی میں گرنے کا خطرہ ہے۔ ہر قدم پر زمین ٹوٹتی جا رہی تھی۔ دیواروں سے عجیب و غریب سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ گر جاؤ، تم نہیں بچ سکتے۔ فراز نے ہمت کر کے خود کو حوصلہ دیا، اور کسی طرح دوسرے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوتی ہی دیواروں سے انسانی ہاتھ نکلنے لگے، جیسے وہ انہیں پکڑ کر روکنا چاہتے ہوں۔ یہ ہاتھ بہت ہی خوفناک تھے، جنہیں چھونے پر ہاتھ جلنے لگتے تھے۔ ان ہاتھوں میں ایسی طاقت تھی کہ وہ جسم کو اپنی طرف کھینچنے لگتے۔ فراز نے اپنی پوری طاقت سے ان سے بچنے کی کوشش کی۔ ہر ہاتھ کے اوپر ایک نشان تھا۔ اس نے صحیح نشانوں کو پہچانا اور دیوار میں چھپی ایک خفیہ جگہ کو دبایا، جس سے دروازہ کھل گیا۔ تیسرے کمرے میں ایک شیطانی گڑیا تھی، جو کہ ایک پرانی کرسی پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون جیسی سرخ تھیں، اور اس کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ تم آگے نہیں جا سکتے، میں تمہیں یہیں روک دوں گی، گڑیا نے چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی فراز پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر حملے کے بعد وہ اور زیادہ خوفناک ہو جاتی۔ اس کے ہاتھوں سے نکیلے ناخن نکل آئے، اور اس کی ہنسی مزید خطرناک ہو گئی۔ فراز نے اپنے بیلٹ میں چھوٹے خنجر سے گڑیا پر وار کیا، جس سے وہ چیختی ہوئی رک گئی۔ آخرکار وہ حویلی کے تہخانے تک پہنچا، جہاں ایک تابوت پڑا ہوا تھا۔ تابوت کے اندر سر موجود تھا، لیکن اس کے قریب جاتے ہی حویلی لرزنے لگی۔ فراز نے حویلی کے لرزتے ماحول اور تابوت کے قریب بڑھتی ہوئی سرگوشیوں کے باوجود ہمت نہ ہاری۔ وہ تابوت کے قریب گیا اور اسے کھولا۔ تابوت کے اندر ایک انسانی سر محفوظ تھا، جو وقت گزرنے کے باوجود حیرت انگیز طور پر محفوظ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی فیروز نے سر کو اٹھایا، حویلی کی دیواروں سے ایک چیخ سنائی دی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پھر وہی سایہ سامنے آیا۔ سایہ نے دھیرے سے کہا،
یہی میرا سر ہے، تم نے میری روح کو سکون پہنچایا، اب میں آزاد ہوں۔ سایہ نے فراز کو ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ تعویذ تمہیں زندگی کے ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا، لیکن یاد رکھنا دوسروں کی مدد اور انصاف کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا۔ اس کے ساتھ ہی سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا اور حویلی کی دیواریں، فرش اور ماحول سب کچھ نارمل ہو گیا۔ وہ خون کے دھبے، خوفناک آوازیں اور گڑیا سب غائب ہو چکے تھے۔ فراز نے تعویذ اپنی جیب میں رکھا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں خوف کی جگہ ہمت اور امید تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مشکل حالات میں ثابت قدمی اور انسانیت کا جذبہ کسی بھی خوفناک حالات کو شکست دے سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف دوسروں کو سکون دیتا ہے بلکہ ہماری اپنی روح کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ہارر اور خوفناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔